جی ناظرین ویلکم بیک ٹو K2 کلب. ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جانے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے راحت کاظمی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان نے کون کون سے مشہور ڈراموں میں کام کیا ہے, اور سوری جرنلسٹ راحت کاظمی سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی راحت کاظمی بھائی, ایسی چیزوں کا کوئی اثر ہوگا یہ جس طرح پیس میوزیم ہو گیا, یا اس پہ ورک شاپ 5 اسٹار ہوٹل میں ہو گیا, یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 7 اسٹار ہوٹل میں ایک سیمینار ہو گیا, اس پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے ذکی, ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان چیزوں کو تازہ ہوا کا جھونکا تو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن فرق اس طرح نہیں پڑتا, کیونکہ جب آپ ساتھ ہی ابھی آپ نے جیسے کہا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جو ہے ایک پروگرام کر رہے ہو, تو اس شخص کو کیا پتا جو فاٹا میں شمالی وزیرستان میں جس پہ ڈرون حملہ ہوا ہے, اور وہ بیچارہ اس کے جذبات اس قسم کے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی فوجی نظر آئے یا کوئی گورنمنٹ آفیشل نظر آئے تو میں اس کو جو ہے نا اس کی ایسی کی تیسی پھیر دوں. ریزن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, فائدہ تو ہوگا ظاہر ہے. اگر وہاں جاتے ہیں, ہم اس میں لکھنے کی کوشش کریں گے, ہم اس میں سٹوریز دیں گے, ہمارے جیسے کئی اور بھائی جائیں گے, اس میں فائدہ تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کاوشیں یا کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی NGO ہے وہ اس کا بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس نے کتنے گولز اچیو کرنے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کے اس کو کیا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اگر لوگ وزٹ کریں گے تو ان کے ایک تو اپنے ہیروز کے حوالے سے, پھر دیگر مذاہب کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ جتنی ملے گی انفارمیشن. سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمیں ابھی تک اپنی ہسٹری میں اپنے ہیروز کے حوالے سے نہیں پتا. یہ میرا خیال ہے غلط ہیروز پڑھائے گے نا, یہ سب سے بڑا فرق. جی صاحب بھائی دیکھیں, میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ یہ میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوں, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھیں. آئی لیب اس وقت 2.5 لاکھ افراد کے ساتھ کام کر رہا ہے. میں جنرلی پوچھ رہا ہوں سر. نہیں میم, ٹھیک ہے, میں صرف اپنی بات کروں گا کیونکہ میں کسی کے بہاف پہ نہیں بات کر سکتا, مگر آئی لیب جو اور اس طرح کی اور بہت ساری ہم اس وقت 2.5 لاکھ افراد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اگر 2.5 لاکھ کا جو فگر ہے اگر یہ سینسٹائز ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چینج ہم لا سکتے ہیں. صحیح بات. اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم نے ریسنٹلی کوئی 2 ہفتہ پہلے رجسٹرڈ NGOs 28 ہیں ہمارے ساتھ جو کہ انٹرفیتھ اور پیس پہ کام کر رہی ہیں. ہم نے اس کا ایک الائنس بنایا ہے. اچھا. اور اس الائنس کا ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے, چیئرمین کی بھی. اس میں ہم اس وقت تقریباً 35 ڈسٹرکٹس کو کور کر رہے ہیں. ہماری کوریج جو ہے 35 ڈسٹرکٹس میں ہے. اور اس کا ہم نے نام جو الائنس نے رکھا ہے وہ ہے پاکستان انٹرفیتھ لیگ. ٹھیک, کہ یہ جو ہے یہ پیس اور انٹرفیتھ ہارمنی کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. اور اس میں ظاہر ہے ہمیں میڈیا کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت افیکٹو ٹول ہے آپ کی انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے. اچھا, یہ بہت خوبصورت آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. میڈیا کے زیادہ ہونے سے یا چینل زیادہ آنے سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا اگر ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو؟ بیکاز یہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں تو لنکڈ ہے. 50-50 اگر آپ میں دے سکتی ہوں کہ نقصان بھی ہوا ہے فائدہ بھی ہوا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے اتنی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, ایشو اس طرح کا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں پیس کی بھی ہم سپریڈ کر دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے, اور کتنی میڈیا کی چیزوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو اور کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزوں میں مطلب ایجوٹیشن میں بھی یہ بہت سی لوگوں کی جو اسیسینیشن ہوئی ہے یا بہت سے لوگ جو مارے گئے ہیں, میں جن حوالوں کی طرف آپ کو دے رہی ہوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے, تو وہ میڈیا کی ایڈوانس رپورٹنگ جسے کہتے ہیں, ایڈوانس رپورٹنگ, اور یہ جو اسکیم رپورٹنگ ہے اور یہ جو بلا وجہ کے ایک بندہ آلریڈی ہٹ لسٹ پہ اور آپ پہلے سے بتا رہے ہو کہ ابھی وہ اس وقت یہاں پہ آنے والے ہیں, تو بھائی اس کو اور کیا چاہیے. ہر چیز میں ذمہ داری جب تک نہیں نہ لیں گے ہم, جو بھی سٹیک ہولڈر ہے سوسائٹی کے, ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر میڈیا ہے تو میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا رول کہاں تک ڈیفائن, اپنے ڈومین میں کہاں تک رہنا ہے. اچھا, اب چوروں سے میرے ایک سوال ہے. دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آرزو نے بڑی اچھی بات کی, اگر جب کولڈ وار چل رہی تھی تو باقی دنیا جو تھی وہ آرام سے تھی کم از کم. رشیا اور US آپس میں لگے ہوئے تھے, کولڈ وار چل رہی تھی, تو ایک اور سپر پاور نہیں, سپر پاور ایک اور ہونا ضروری ہے. ویسے ہی میں ایک سوچ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نہیں, تو سیکنڈ آپشن آپ کو کیا نظر آتا ہے پوری دنیا میں؟ کوئی ایسا ملک نظر آتا ہے؟ چلاک سے, تیز سے, اچھے ہمارے دوست ہیں, چپ کر کے ہر کام کرنے کے عادی, تو ایسے نہیں ایسی سپر پاور ہو, ٹھیک ہے, اس کو سپر پاور بن کے وہ بھی تھوڑے اپنے ضرور ہمیں ناز نخرے اور وہ ادائیں, بالکل صحیح ادائیں, لیکن اگر آپ ان کو ایز اے نیشن دیکھیں, کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فنکشنز میں بلاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ دا ادر نیشن, ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور گیسٹ, اور کبھی آپ ان کی پارٹیز میں وہ
وہ سب نہیں دیکھیں گے جو آپ ایک پارٹیز کا سنتے ہیں ایمبیسیز کی. وہ بڑا ایک تمیزدار, ایون وہ افطاریوں میں بھی بلاتے ہیں, لائک دیکھیں دے آر ناٹ مسلم, لیکن وہ افطاریاں ارینج کرتے ہیں, وہ یہاں پر اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں چیزوں کو. تو اگر ان کے دل میں احترام ہے دوسری قوموں اور مذہب کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سپر پاور بن جاتے ہیں تو یہ بہت دنیا کے لیے اچھا اور سوپر ثابت ہوگا. آپ بھی چائنا کہہ رہی تھی. ہاں, میرا بھی خیال ہے کہ چائنا ہی لگتا ہے کہ دوسرا سپر پاور ہونا چاہیے. اس سے جو ڈس بیلنس ہوئے میں نا ہم لوگ بیلنس ہو جائیں گے. اور ایک ہمیں تھوڑا سا اپنے جو ہم مذہب کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. پہلے ہمیں ہیومینٹی پہ جانا چاہیے. ہر آدمی جو ہے وہ پہلے انسان ہے. ہمیں انسانیت کہیں سکھاتی ہے, لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو دیکھیں, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, چاہے وہ جیو, اگر بیسک آپ سب کی کتابیں اٹھا لیں نا, آپ بائبل اٹھا لیں, آپ کچھ بھی اگر دوسری بکس بھی دیکھ لیں جتنی آسمانی جو صحیح پہ ہے, پیس سب کرتے ہیں. پر یہ کچھ لوگ ہیں جو غلط ٹیچنگز کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ اس قدر پاورفل ہو چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ شخص بات کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا جویریہ, کہ جب بھی کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے, ہماری سب سے پہلے کہا جاتا ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہو سکتا ہے وہ, کیا وہ کرسچن ہے, کیا وہ ہندو ہے, کیا وہ پارسی, آپ بولیں گے وہ انسان نہیں ہے. اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا, اگر ہم پاکستانی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ دیکھیں عربک ہماری لینگویج نہیں ہے. عربک میں پڑھنا ثواب ہے, مگر اس کا ثواب ڈبل ہو جائے اگر ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر ٹرانسلیشن سمجھنا شروع کر دیں یہاں پاکستانی سارے, تو میں سمجھتا ہوں آپ پہلا قدم آپ نے امن کے لیے رکھا. ٹرو, ویری ٹرو. کیونکہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں اور کچھ سمجھ نہ آئے اور کسی مولوی کے پاس آپ چلے جائیں, تو وہ کچھ جو آپ کو بتائے گا اس کے بعد آپ ایک اس کی بات سنیں گے, پھر کوئی اور کچھ آپ بتائے گا, وہ کچھ اور بات. یہاں پہ یہ بھی بڑا ایک کنٹروورسی ہے. آپ اسکالرس کے پاس ہیں, آپ ٹیچرس کے پاس ہیں, ہمارے کالجز میں جو ہے, لیکن یہ اچھا وہ ایک تفسیر کا مسئلہ ہے, ابھی جو میں نے بات کی ہے یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے. بہت اس کا بہترین حل یہ ہے, اس کا یہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, اپنے اپنے فرقوں کی تفسیر پڑھیں. پرابلم از دیٹ سپوز آپ کسی دینی مسئلے میں اگر الجھ جاتے ہیں, تو اس کا سب سے بہترین حل میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ماڈریٹ اسکالرس کون ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے جو اساتذہ ہیں جو اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں. ایجنڈے ہیں نا جویریہ, اصل تو ہر کسی کے نہیں ہوتے. دیکھیں سب سے بڑی بات دیکھیں جو آپ کے ٹیچر اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, اسلامک لٹریچر جو کالجز یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, ان کے کوئی ایجنڈاز نہیں ہوتے. آپ سیدھا جائیں, آپ کہیں میں اس مسئلے میں پھنسا ہوں, آپ کو بالکل صحیح گائیڈنس دیں گے. کیونکہ ہماری جو اپنی اسلامیات کی ٹیچر تھیں, تو وہ میں ابھی تک ان کو کوٹ کرتی ہوں, میڈم انیلا, وہ اتنی زبردست طریقے سے چیزیں سمجھایا کرتی ہیں کہ ان کے فادر اسکالر تھے, بالکل ہر کسی کی بات سنتے ہوئے کہ یہ بچے جو ہے اس سیکٹ کے, یہ بچے اس سیکٹ کے, اور بہت سے جو تھے غیر مسلم بچے بھی اسلامیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کمپلسری ہے کورس کے اندر. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہو. تو آپ ہر مولوی یا ہر جو اس کے اوپر اسکالر کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ ایجنڈے کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم پاکستانی دوسرے پہ اتنا الزام کیوں لگاتے ہیں کہ فلانا بندہ ٹاؤٹ ہے, فلانا بندہ ایجنڈے میں. اصل میں سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ یقین ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہمارا ٹرسٹ نہیں رہا ایک دوسرے پتہ نہیں کیا اس کے عزائم, ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ہمارے نیشن میں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یہ جو فرقہ وارانہ فسادات, ابھی اب پہلے ساغوے نے وہ بات کی, ابھی آپ نے بھی بات کی کہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نا, تب تک ہم پیس کے حوالے سے بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں ایز اے مسلم اگر میں بات کروں تو میرے لیے تو تمام جتنی بھی ہستی ہیں وہ اس لیے محترم ہے کہ وہ میرے ریلیجن سے ہی تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت آدم کی بات ہو جائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو جائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو جائے, تو اسی طرح جو جیو ہیں یا جو کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, صرف ہندو ہیں جو ہم سے ہٹ کے, کیونکہ بیکاز وہ بتوں کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہم کیونکہ اس پہ نہیں مانتے, لیکن باقی جو سب لوگ ہیں وہ تو ایک ہی طرح کے کانسیپٹ لے کے چل رہے تھے, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, لیکن کیونکہ کیوں ہوتی ہے یہ کر دیا, چھوٹی سی ماننے والوں نے اس کو چینج کر دیا. دیکھیں ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم لے کر چلتے ہیں اسکولنگ سے, پھر کالج لائف, پھر یونیورسٹی سے. میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ کبھی بھی اس ملک میں اگر کسی نے تھنکنگ بدلنی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایجوکیٹڈ طبقے کے ذریعے ہی ہم بدل سکتے ہیں. اور اس کے سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ ہم اسکولنگ سے ہی بچوں کی براٹ اپ اس طرح کریں کہ ان کو پیس محبت کریں وہ امن سے. لیکن ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ سلمان مریض سے. سلمان بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں, آپ یہ کہنا سلام.
اچھا وعلیکم السلام جی. کرنے کے لیے فون کیا تھا. مطلب انہوں نے ہم پہ سلامتی بھیجی ہے, ہم نے بھی آپ کے سلامتی بھیج دی. یہ پیس ہے. یہ نہیں تھوڑا سا موسم کی اپڈیٹ دے دیتے کہ کیسا موسم ہو رہا ہے مری میں کیا تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں اور ہیپینس تھوڑا سا آپ نے تعلیم کی بات کی ہے تو ایک المیہ جو پاکستان میں ہے, ہم نے منسٹری بھی تعلیم کی بنائی ہے, مگر ہم صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم تربیت کی بات نہیں کرتے. بالکل صحیح. جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کو ایڈ نہیں نہ کریں گے آپ کبھی بھی اچھے شہری, اچھے انسان نہیں بنا سکتے. بہت اچھا. سیوک ایجوکیشن جو ہے نا, سیوک ایجوکیشن وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. جو نہیں ہے, اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا سیوک ایجوکیشن. اور پاکستان اس وقت مایوسی اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت صرف 63 سال پرانا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں سال پرانی سیولائزیشنز موجود ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم پھر میرا خیال میں غلط کمپیریزن کریں گے. ہماری ضرورت اس چیز کی کہ ہم نے جب بنیاد ہماری پڑی تھی نا, تب سے غلطیاں ہوئی ہیں. بالکل صحیح. تب سے غلطیاں ہوئی ہیں, تب سے ہم نے ایسے لاز بنا دیے, ڈسکرمنیٹری لاز ابھی بھی پریویل کرتے ہیں, بہت پریجڈس اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو جب تک سیوک ایجوکیشن کو ہم اس کا سبجیکٹ کا حصہ, سلیبس کا حصہ نہیں بنائیں گے, ہم اس ملک میں رواداری نہیں. بہت اچھی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ سوری راحت, آپ بات کیجیے گا اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ایڈ میں کر لوں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت مہذب قومیں جن کو کہا جاتا ہے, آپ برٹن کی مثال لے لیں, آپ امریکہ کی مثال لے لیں, مطلب سیکنڈ ڈگری سٹیزن, تھرڈ ڈگری سٹیزن, آپ کو کلرڈ, بلیک, مگر وہاں پہ رول آف لا بھی ہے. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک میں ایون یہ مسئلے موجود ہیں. جی جی رات بھائی, میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے سویلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اب تو ہمارے جو بچے ہیں وہ تو اردو نہیں پڑھتے اور بولتے. آپ اسکولوں میں چلے جائیں, وہ تو ایون جن کے ماں باپ جو ہے اردو میں جا کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا انگلش بولیں. انگلش بولیں. کتنے پرسنٹ ہے بھائی, یہ بھی کتنے پرسنٹ ہے, 2% ہوں گے. 2% رول کرنے کی بات نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ, اس کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے والا بچہ فر انگریزی بول رہا ہے اور وہ اس کو سر یہ میں اب آپ وہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹاٹ کے اسکول سے آج بہت بڑے بڑے اب ایسا بہت کم نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا. یہاں پہ جب تک کہ آپ جی لیٹسٹ قسم کے فیشنیبل او لیولز اور اس کے بعد آپ کی ڈریسنگ, آپ برانڈز اور وہ انگلش نہ بولیں, یہ سب. ایک کال لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سارا فرام راولپنڈی. جی سارا, کیا کہیں گی آپ؟ مجھے سب سے پہلے دیکھیے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو فرائیڈے کو کال کرتی تھی بٹ میری کال نہیں ملی ہے. آپ کا ٹاپک لاسٹ ٹائم بالکل سینسیبل نہیں تھا, مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اور آج کے ٹاپک کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں میں برداشت ہوگی تو ہم ملک میں امن ہوگا, ورنہ امن بالکل نہیں ہوگا. اور جویریہ سے میں نے بات کرنی تھی, جویریہ سے بات. اچھا پہلے مجھ سے بات کریں نا, آپ میں تو خود ہی برداشت نہیں ہے بھائی. میں تو آپ نے تو آتے ہی مجھ پہ فائرنگ شروع کر دیا سارا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پچھلے آپ میری بات سنیں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے آپ پہ غصہ آ گیا تھا کیونکہ آپ کا ٹاپک انتہا سے بکواس تھا. اچھا وہ اس لیے بکواس تھا کہ ہم کرکٹ پہ بات کر رہے تھے, آپ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے. لڑکیوں کو نہیں, جویریہ نہیں تھی نا اس لیے. اچھا ایسے بولے نا, ایسے بولے, پیسے دے کے آپ پیسے دے کے کال کرائیے. جی سائرہ. اچھا سائرہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے ٹاپک پہ آپ کیا کہیں گی؟ ہیلو جویریہ. جی سائرہ, آج کے ٹاپک پہ آپ کیا کہیں گی جو ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, ورلڈ پیس کی؟ ہیلو اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. جی سائرہ, اور ہیلو کٹ گئی ہے. چلے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اگر ہم اسکولنگ سے لے کر اس کو چلتے ہیں تو اس کو سلیبائے میں کس طرح شامل کیے جائے, یا فار ایگزامپل اس کو ہم جیسے معاشرتی علوم یا سوشل سٹڈیز ہم پڑھتے تھے اس میں اکثر یہ چیزیں, ان چیزوں کی باتیں ہوتی بھی تھی, اسلامیات پہ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. پھر سیوکس آلریڈی ایسا ایک سبجیکٹ ہے لیکن وہ بعد میں آ کے بچوں کو پتہ چلتا ہے. اس کو شامل بھی کیا جائے تو کیسے شامل کیا جائے بچوں کی براٹ اپ ہی اس طرح ہو کہ وہ پیس سے محبت کرنا شروع کریں, اور اس طرح کی جیسے ابھی سارا ایک چھوٹی بچی نظر آ رہی تھی لیکن ان میں برداشت بالکل نہیں ہے, تو کم از کم برداشت, ٹالرنس پیدا ہو لوگوں میں. یہ ایک دم سے. جی
मैं बताऊं, ये जो बच्चों में जो बिहेवियर होता है ना, वो घर से आता है। जो घर में रवैया होगा वही बच्चे स्कूल में या बाहर शो नहीं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। जिस तरह बच्ची वो एक गो में बोल ही गई, ठीक है, उसने हमारी बात सुनी नहीं, ना आपकी ना मेरी, ना हमें कुछ पूछने दिया। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को जो इतने शार्प हैं और बिल्कुल एक ही गो में जो है वो मशीन गन की तरह फायर खोल देते हैं, नहीं बिल्कुल सही, बच्चे गैर सेफी होते हैं और वो मसलिहत को लेकर बात नहीं करते। लेकिन अगर उन्हीं को निसाब के अंदर हम सिविक्स डलवा देते हैं, ठीक है, सिविक्स पढ़ रहे हैं वो, इसके साथ साथ वो जो बेसिक मैनर्स है, अब हमारी जो कौम है उसको बेसिक मैनर्स नहीं है। केले खा रहे यूं गाड़ी से बाहर फेंके तो पैदल चलने वाला जो हो जाएगा। हम देखें, डस्टबिन हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है, हमें हमारे जो एक सीडीए है, केडीए, जो भी हमारे जो मतलब होती हैं म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती हैं, निशाना ले रहे होते हैं खड़े हुए, चला गया तो चला गया, वहां तक जाके कॉल डालें। तो जब बेसिक सेंस ही नहीं है तो फिर हम किस तरह से बात का जवाब देना चाहूंगा। देखें, बच्चा जरूर फैमिली यूनिट है, इंस्टीट्यूट है बच्चों की तरबियत का, मगर जब एजुकेशन की बात हम करते हैं तो जो स्टूडेंट है ना, वो टीचर की बात को हरफे आखिर समझता है। हमें जरूरत है कि टीचर्स के साथ भी काम करने की, उनको सिविक सेंस देने की, वो ट्रांसफर करें ये चीजें स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरी बात में आपको टीचर्स भी नहीं होगी तो मैं वही कह रहा हूँ, एक कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? सर मुनीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी मुनीर, क्या कहना चाहेंगे आप? जकी भाई, योर शो इज गुड, थैंक यू सो मच। आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा, थैंक यू जी। तो मैं तो चीज के हवाले से यही कहूँगा कि हमें तो पहले जो ना सब कुछ सीखना पड़ेगा, मतलब इंजील, ज़बूर और तौरात। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मुनीर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जो है अपने रिलीजन की बुक्स भी पढ़ें, जो आपकी आसमानी किताबें, जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द मतलब कंट्री में जितने लोग हैं मुसलमान हैं, कुरान को पढ़े समझे, उसके बाद उसको जब समझ जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरे आसमानी सहीहों को भी जरूर देखें, अगर आप में इतनी सेंस है कि आप बहुत सी चीजों को पढ़ सके और उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी बुक तक ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम इस दैट कि अगर आप बुक्स ना भी पढ़ें दूसरों की, लेकिन एक रवादारी, एक इंसानियत तो आप में होनी चाहिए ना। आपका अगर साथ वाला नहीं भी आपके फिरके का या वो आपके मजहब का नहीं भी है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उसका ख्याल करें। अगर आप ताकतवर हैं और वो कमजोर है, लेकिन ये आपका राइट नहीं, क्योंकि ये किसी भी मजहब में नहीं सिखाया गया। लाइक ये किसी मतलब ना किसी आइन में लिखा हुआ है, ना हम कभी तारीख में मिसाल देखते हैं कि किसी भी मजहब में ये कोट किया गया कि अपने से कमजोरों पर जुल्म करो। अच्छा तो नहीं है। अच्छा, मैं जरा आरजू की बात को लेकर चलूंगा। आरजू ने जैसे कहा कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, एंड दिस इज ट्रू। पेरेंट्स जो हैं, जैसे आपने भी कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे भी टीचर जो होते थे हमारे लिए रोल मॉडल होते थे, लेकिन स्कूल में आने तक वो जो आपके पहले 3-4 साल गुजर 4 साढ़े 4 साल गुजरते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो पहली क्लास से ही आते ही झगड़े भी शुरू, गालियां भी दे रहे हैं। उनको समझ नहीं होती कि मैं क्या कर रही हूँ।